السلام علیکم ناظرین، میں ہوں الوینا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام انسائیڈ دی نیوز۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں بھی ہم پاک بھارت تعلقات، کشیدہ تعلقات کے اوپر بات کریں گے۔ 14 فروری سے لے کے اب تک پاکستان نے مسلسل کوششیں کی کہ ان تعلقات کو بہتر کیا جا سکے۔ پاکستان نے ہر طریقے سے ٹیبل ٹاک کی بات کی، جبکہ جو بھارت ہے وہ ہمیشہ سے وائلنس کی بات کر رہا ہے اور کانسٹنٹلی اس کا ایک ہی نیریٹو رہا جو کہ وائلنس پر مبنی تھا۔ پاکستان نے بات کو بالکل کیٹیگوریکلی اور کلیئر اور فیکچول کرنے کی کوشش کی کہ آئیں اور ٹیبل پر بات کریں، ہم اس پر بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے شروع ہوا ہے 14 فروری کو پاکستان کے اوپر الزام لگایا گیا پلوامہ کا، اور وداؤٹ اینی ایویڈنس پاکستان کے اوپر الزام لگایا گیا۔ اس کے بعد پھر انسٹنٹلی جو ہے بالکل فوراً پاکستان نے اس کو جو ہے ڈینائی بھی کیا، پھر بھی پاکستان کے اوپر سرجیکل سٹرائکس کرنے کی کوشش کی گئی، مسلسل ایل او سی کی وائلیشن کی گئی، اور پھر اس کے بعد ایک دفعہ تو جو بھارتی فوجی ان کو بھگا دیا ڈرا کر اور وہ بدحواس بھاگ گئے، لیکن دوسری بار پھر وہ آئے اور پھر انہوں نے سوچا کہ شاید وہ بہت زیادہ بہتر طریقے سے اب پاکستان کو نقصان پہنچائیں گے۔ پھر دوبارہ ان کے جو پائلٹ ہیں ان کو پھر یہاں پر بہت بری طریقے سے شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اپنی انڈین موویز میں تو دکھاتے ہیں پاکستان میں گھس کر حملہ کریں گے، لیکن یہاں پر تو کچھ اور الٹا ہی ہو گیا۔ پاکستان میں گھسنے کی بھی انہوں نے ابھی کوشش نہیں کی تھی، لیکن منہ کی کھانی پڑی ان کو۔ تو جو اپنی بالی ووڈ کی موویز ہیں اس میں جوش اور جذبہ دکھانا چھوڑ دے پلیز مودی۔ آپ کو لٹرلی میں یہ کہوں گی آپ کو سمپلی کہ آپ یہ جو فالتو کا اگریشن دکھاتے ہیں اس کو چھوڑ دیں، فالتو کا اگریشن دکھانا۔ پاکستان میں آپ نے گھسنے کی کوشش کی اور آپ کو منہ کی بھی کھانی پڑی، اور اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے وہ اسپیسیفک جو جیٹس تھے وہ نہیں تھے۔ اگر ہمارے پاس وہ اسپیسیفک جیٹس ہوتے اس کا بھی میں آپ کو دوبارہ سے دکھاؤں گی، آپ کا پراپر ایویڈنس کے ساتھ، آپ کے ٹویٹ کے ساتھ، کہ آپ نے کیا کہا ہے کہ آپ کے پاس یہ جیٹس ہوتے تو آپ پاکستان سے بہتر طریقے سے لڑ سکتے تھے۔ پھر آپ کو دوبارہ سے واپس آپ کو منہ کی کھانی پڑی۔ جو راہل گاندھی ہیں کانگریس کے، انہوں نے یہ کہا کہ اس کی وجہ بھی آپ خود ہی ہیں، کیونکہ آپ نے جو ایئر فورس کا بجٹ ہے وہ خود ہی کھا لیا ہے۔ تو اب آپ کیا کریں گے؟ اتنے سارے کرپشن کے آپ کے اوپر کیسز ہیں، اب کیا اور کیسز میں آپ ڈوبنا چاہیں گے؟ اور جو آپ کی افواج ہیں وہ کس طرح بری طریقے سے شکست کا سامنا کھا کر کتنا برے طریقے سے منہ اپنا، ان کے جو باڈی لینگویج تھی اور جیسچرز تھے ان کے کیسے تھے میڈیا کے سامنے، ایک بھی سوال کا انہوں نے جواب نہیں دیا۔ فائنلی جب ان سے صحافیوں نے پوچھا کہ کتنی کیجوالٹیز تھیں اور کیسے ہوئی، ان کے پروف کدھر ہیں، تو آپ نے یہ کہا ڈیڈ باڈیز کا پتہ لگانا، کیجوالٹیز کا جو پتہ لگانا ہے وہ گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے۔ یعنی پھر پریس کانفرنس میں آپ نے تو بات چینج کر لی، پہلے تو آپ 300+ کیجوالٹیز کی بات کر رہے تھے، آپ یہ کہہ رہے تھے کہ جو جیش محمد ہے ان کے لیڈر بھی، ہاں ایک لیٹسٹ جو اپڈیٹ ہے وہ ریسنٹ نیوز وہ یہ ہے کہ کل کی اگر میں آپ کو خبر بتاتی چلوں، کل 7 بجے جیش محمد کے جو مسعود اظہر ہے ان کا کہا گیا ہے کہ ان کو مار دیا گیا پاکستان میں، اور کچھ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ ان کو وہ جو ایک یہاں پہ آ کے اٹیک کرنے کی کوشش کی تھی، انہوں نے ایئر سپیس کی وائلیشن کی تھی، اس میں مارے گئے، کچھ کہہ رہے طبیعت خراب تھی مر گئے ہیں۔ تو یہ بھی ایک ڈیبیٹ ہے، اس پر بھی ہم اپنے گیسٹ سے بات کریں گے اور جانیں گے کہ ان کی کیا رائے ہے۔ انڈین میڈیا بوکھلا گیا ہے، جو انڈین اس کو نیشنل بولوں آپ کو، نیشنلسٹ لوگ وہ بھی پاکستانی صحافی سے کانٹیکٹ کر رہے ہیں اور پاکستان سے جو کانٹیکٹ کر کے وہ پوچھ رہے ہیں پاکستانی صحافیوں سے کیا یہ خبر سچی ہے۔ مجھ سے بھی بہت سارے بھارتی لوگوں نے پوچھا کیا یہ خبر سچی ہے، کل کی بات ہے، کل 7 بجے لگ بھگ یہ پروپیگنڈا سٹارٹ ہوا۔ میں اب اگر اپنے گیسٹ کو انٹروڈیوس کرتی چلوں تو ہمارے ساتھ موجود ہیں امان اللہ خان صاحب، امان اللہ خان پراچا صاحب ویسے تو سینئر پولیٹیشین ہے، لیکن اگر میں آپ کو ان کے بارے میں بتاؤں کہ ان کی اور کیا کارکردگی ہے تو چیئرمین پارلیمنٹ الائنس بھی ہیں۔ السلام علیکم سر، ویلکم کرتی ہوں آپ کو پروگرام میں۔ بہت شکریہ۔ ہمیشہ سے آپ کا نیریٹو ہوتا ہے اسلام کے حوالے سے بہت اسٹرانگ، پاکستان کے حوالے سے اسٹرانگ، اسی لیے ہم نے آج بھی آپ کو مدعو کیا ہے کہ آپ چیزوں کو کلیئرلی ڈیفائن کر سکیں اور بات کر سکیں ان کے اوپر، اور بہت ساری فوٹیجز بھی ہیں ہمارے پاس جو کہ ہم ایویڈنس کے طور پر دکھانا چاہیں گے، کیونکہ جو بھارتی میڈیا ہے وہ کانسٹنٹلی یہی کہہ رہا ہے، اب بڑی بڑی ہیڈ لائنز آ گئی، ان کے نیوز پیپرز میں آ گئی، ان کی ٹیلی ویژن پر آ گئی کہ پاکستانی میڈیا جھوٹا ہے کیونکہ ہم نے ان کا نیریٹو پورا بیان کر کے دکھا دیا، وہ پریشان ہے۔ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ کا اور میٹرو چینل کا شکریہ۔ دیکھیے اگر ذرا تھوڑا ہسٹوریکل گراؤنڈ پہ دیکھیں آپ تو نریندر مودی ایک قاتل شخص ہے، اور اس نے گجرات میں جس طریقے سے مسلمانوں کا قتل عام کیا، ان کی جو ٹوٹل سیاست ہے وہ بیس کرتی ہے، ٹوٹل سیاست ان کی بیس کرتی ہے مذہبی منافرت پر۔ انہوں نے ہمیشہ مذہبی منافرت پھیلائی ہے، مذہبی منافرت کی بنیاد پر ان کو ہندوستان کے لوگوں نے ووٹ دیے، لیکن میجورٹی آپ دیکھیں جس طریقے سے انہوں نے گجرات کا قتل عام کرایا،
پھر مذہبی منافرت میں انہوں نے بابری مسجد کے اوپر چڑھ دوڑے. اس طریقے سے وہ تاج محل انہوں نے کہا کہ وہاں پہ بھی بندر تھا, اور کئی جگہ جہاں تاریخی مساجد بنی ہیں وہ آج بھی کلیم کر رہے ہیں کہ یہاں پر جو ہے بندر تھے. تو مذہبی منافرت پھیلا کر انہوں نے ایک ہائٹ کریٹ کر دی ہے, اور میڈیا نے ان کا مکمل ساتھ دیا ہے. ہندوستان کا میڈیا جو خود ایک نریندر مودی کو ایک جھوٹا قرار دے چکا ہے, اور پوری دنیا اس کو مودی کو جھوٹا قرار دیتی ہے. پوری دنیا نے اس کے کریکٹر سے واقف ہے کہ یہ ایک شخص مسلمانوں کا قاتل ہے. 7 لاکھ بھارتی فوج بھی اسی کے دور میں کشمیر کے اندر مظالم ڈھا رہی ہے. تو کسی صورت میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مودی جو ہے وہ امن پسند وزیر اعظم ہے. جی اب جو ابھی آپ جبکہ اٹل بہاری واجپئی کمپیریٹیولی ان سے ان کا نیریٹو بہتر تھا. دیکھیں, میں تو اس بات کو کہنے کو اس حد تک کہوں گا کہ پاکستان کے وجود میں جب 47 میں پاکستان کا وجود ہوا, اس وقت سے ہندوستان کی حکومت نے ٹل جنیوا کنونشن 1965 تک تو بالکل تسلیم ہی نہیں کیا پاکستان کو, اور ہمیشہ پاکستان دشمنی میں انہوں نے سارے کام کیے. 65 کے اندر بھی چڑھ دوڑے, اس کے بعد 71 میں پاکستان کو 2 لخت حصوں میں کیا. اس کے بعد انہوں نے آپ دیکھیں کہ مسلسل ہندوستان پاکستان کے اندر در اندازی کر رہا ہے, بلوچستان سے بھی کر رہا ہے, افغانستان سے بھی کر رہا ہے. چھوٹی سی بھی بات ہندوستان میں ہو جاتی ہے, چاہے چھوٹے سے چھوٹا معاملہ ہو, یہ پلوامہ کا مسئلہ تھا جسے پاکستان کسی طرح بھی ملوث نہیں ہے, لیکن انہوں نے کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان کو مورد الزام لگا کر. سر ایک سوال چھوڑ کر جاؤں گی اور بریک کے بعد ہم اس سوال پر گفتگو کریں گے. بھارت اسرائیل کے ساتھ مل کر پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے, اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے اور جانیں گے اس حوالے سے. Stay with us on Inside the News. ویلکم بیک آف دا شارٹ بریک. ناظرین, بریک سے قبل ہم سوال چھوڑ کر گئے تھے کہ بھارت اسرائیل کے ساتھ مل کر پاکستان کو نقصان پہنچا سکتا ہے, اس پر بات کریں گے. لیکن میں اس سے پہلے اپنے گیسٹ کو انٹروڈیوس کرتی چلوں. ہمیں جوائن کیا ہے سینیٹر ہمایوں مندوخیل صاحب نے, جو کہ پی ٹی آئی سے تعلق رکھتے ہیں. ان کو بھی ہم پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں اور ان سے بھی ہم بات کریں گے. سر مان اللہ صاحب, میں آپ سے جو کوشچن میں چھوڑ کر گئی تھی بریک سے قبل, اس پر میں آپ سے جاننا چاہوں گی. یہ آپ کو پتا ہے کہ اسرائیل نے بھارت سے مل کے کئی دفعہ پاکستان کے ایٹمی وسائل کے اوپر کوشش کی کہ اٹیک کیا جائے, اور ایک دفعہ تو بالکل یہ آج سے 3 سال پہلے اسرائیل کے طیارے وہاں پہنچ گئے تھے اور وہ حملہ کرنے والے تھے کہ یہ اللہ کی کوئی مدد تھی. اور جو کئی بزرگان دین نے بھی یہ خواب میں بھی دیکھا تھا اور ان کو اس وقت بھی بتایا تھا, اور ضیاء الحق کے دور میں بھی ایک دفعہ اسرائیل نے کوشش کی. یعنی یہ آج کی بات نہیں ہے, ضیاء الحق کے دور میں بھی ہو چکا, میاں نواز شریف کے دور میں بھی ہوا, پچھلی دور حکومت میں بھی اسرائیل نے کوشش کی. راجستھان ایئر بیس پر اس وقت بحث چھڑی ہے, اور اس کے علاوہ بہاولپور کو پہلے ڈسکس کیا گیا تھا لیکن اس کے بعد مسترد کر دیا گیا. تو یعنی یہ 2 ڈیفرنٹ بیسز ہیں جہاں پر اس وقت گفتگو موجود ہے. اسرائیل جو ہے وہ سمجھتا ہے, وہ جانتا ہے کہ پاکستان اسلامی امہ میں واحد ملک ہے جو اسلام کی پریزنٹیشن کرتا ہے. جب تک پاکستان کے پاس یہ نیوکلیئر سامان موجود ہے, یہ اسلامی دنیا کی حفاظت ہے. پاکستان اس وقت اسلامی دنیا کا ہیرو ہے کیونکہ اس کے پاس ایسا سامان موجود ہے کہ جس پر OIC کو فخر کرنا چاہیے تھا. مجھے تو آپ کے اس چینل کے حوالے سے OIC کو بھی مجھے افسوس ہوتا ہے کہ انہوں نے بھارت کی وزیر خارجہ کو اسپیشل رغائی کے طور پہ بلایا اور پاکستان کے جھنڈے کو وہاں سے ہٹایا گیا, جبکہ پاکستان OIC کا فاؤنڈر ممبر ہے, وہ پرماننٹ ممبر ہے, فاؤنڈر ممبر ہے. اس کے بعد ان کو شرم نہیں آئی کہ لیکن پاکستان نے بھی بائیکاٹ کیا, اپوزیشن نے کیا, حکومت نے کیا. پاکستان نے وزارت خارجہ کی سطح پہ بائیکاٹ کیا, لیکن پاکستان کے جو وزارت خارجہ کے افراد تھے, ڈاکٹر فیصل وغیرہ, یہ وہاں گئے کہ لیکن سیکنڈ سیشن میں انہوں نے حصہ لیا, فرسٹ سیشن میں نہیں حصہ لیا. پاکستان کو بہتر انداز میں وزیر خارجہ ہوتے تو پیش کیا جاتا, ان کے منہ پہ کھڑے ہو کے, کیونکہ ہم کو چور نہیں ہیں, انہوں نے ہمیں بیان کرنا چاہیے تھا, اور ادھر کھڑے ہو کر پریزنٹیشن دے کر وہاں سے بائیکاٹ کرتے تو اس کا بڑا امیج جاتا, بڑا دنیا, پاکستان بھی اور دنیا کو بھی پتہ چلتا کہ وہاں کے اندر ہماری ناراضگی, کئی اسلامک ممالک کو یہ ناراضگی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے کیوں بائیکاٹ کیا. ہم کھڑے ہو کر وہاں تقریر کر کے ہمارا وزیر خارجہ کہتا کہ جناب
ہم آپ نے یہ زیادتی کی ہے. یہ اسلامی ملک نہیں ہے. ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے, وہ بھارت اسلامی جمہوریہ بھارت اسلامی جمہوریہ نہیں ہے. بھارت میں بس ایز اے مائنورٹی لیکن کافی بڑی کوانٹٹی میں بے شک ہو, لیکن وہ اس نے اپنے آپ کو اسلامک جمہوریہ نہیں ڈکلیئر کیا, جبکہ ساری دنیا وہاں پہ اسلامک جمہوریہ ہے. ہمایوں صاحب کی طرف جانا چاہوں گی. ہمایوں صاحب, یہ جو کرنٹ سینیریو ہے اور بہت کشیدہ تعلقات ہے پاکستان اور بھارت کے, اس پر ہم بات کر رہے ہیں. 14 فروری سے لے کے اب تک پاکستان نے ہر ممکن کوشش کر لی. پاکستان نے گڈ ول جیسچر میں بھی جو ہے ان کا پائلٹ ان کو دوبارہ ریٹرن کیا, لیکن اس کے باوجود انڈینز جو ہیں, انڈین گورنمنٹ یا جو ان کی لیڈرشپ ہے, وہ کسی بھی طریقے سے ٹیبل ٹاک کو راضی نہیں ہے. ایل او سی کی مسلسل وائلیشن ہو رہی ہے, ایئر اسپیس کی وائلیشن ہو رہی ہے. آخر کس طریقے سے سمجھیں گے؟ اور جو ان کا میڈیا ہے, سب سے بڑا آگ لگانے والا میڈیا, وہ نہیں سدھر رہا, جھوٹ پر جھوٹ. دیکھیں ایسا ہے کہ یہ کانسپریسی از مچ ڈیپر دین اٹ لکس. مطلب جتنی یہ نظر آ رہی اس سے بھی, جس میں جیسے کہ اب یہ اسرائیل کا گٹھ جوڑ اس میں نظر آ رہا ہے, اور کہ جی یہ پلان تھا, اور جیسے کہ امان اللہ صاحب نے کہا پہلے بھی اس طرح ہوتا رہا ہے. تو یہ ایک تو پہلا اس کا ٹارگیٹ کی جو گول ہے وہ ہے مودی کا الیکشن جیتنا. انڈیا میں ابھی بھی ایک بہت بڑی پاپولیشن ہے. جیسے کہ سب لوگ پریڈکٹ کر رہے تھے کہ جی امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ نہیں جیتیں گے, ہلری کلنٹن جیتے گی, لیکن اینڈ ریزلٹ کیا ہوا کہ بہت سارا ایسے کنٹروورشل بندہ ہی ہمیشہ جیتتا ہے. ہاں, کنٹروورشل, اور اس میں وائٹ سپریمیسی پہ یقین رکھنے والا, کیونکہ امریکہ میں وائٹس بہت ہیں, تو اس وجہ سے انہوں نے خاموشی سے اپنا کام کیا اور وہ جیت گئے. اسی طرح سے انڈیا میں بھی اس طرح کے لوگ بہت ہیں جو کہ اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ جی آپ پاکستان کے خلاف ہو گئے تو اٹ مینس کہ جی آپ زیادہ محب وطن ہیں. ایگزیکٹلی, یہ نریٹو بہت سمپل اور کامن ہے, وہاں بہت کامن ہے. اب مودی جو ہے نا اسی بات پہ الیکشن جیتنا چاہتا ہے. اب انہوں نے یہ یہاں پہ جو ہوا, انہوں نے ایل او سی کراس کیا اور ان کے جہاز گرا, پائلٹ پکڑا گیا, واپس کیا. اس کو یہ کچھ عرصے بعد دیکھیں گے جی مودی جس وقت ان کا پائلٹ ان کو دوبارہ سے ان کی طرف دیا گیا ہے ان کا پائلٹ, اس کے بعد فوراً کچھ ہی گھنٹوں میں انڈیا کی آپ حیوانیت اور بربریت دیکھیں کہ انہوں نے میزائل سٹرائکس کی, پوری رات انہوں نے جو ہے ایل او سی کی وائلیشن کی. یہ سارا میں یہ کہہ رہا ہوں نا کہ وہ یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ جی میں پاکستان کا سب سے بڑا دشمن ہوں. یعنی اس کا دوسرا مطلب یہ کہ میں انڈیا کا سب سے بڑا خیرخواہ یا محب وطن ہوں. اس پہ انہوں نے پہلے یہ الیکشن جیتنا ہے. اور یہ جو اسرائیل کے ساتھ ان کا گٹھ جوڑ رہا ہے, اس پہ بھی اس پہ کانسپیریسی تھیوریز یہ آ رہی سامنے کہ انہوں نے بعد میں یہ کشمیریوں کے ساتھ جو کرنا ہے, جس طرح سے اسرائیل نے فلسطینیوں کے ساتھ کیا کہ ان کو پش کیا, جا کر کے سیریا, جارڈن وغیرہ, مصر وغیرہ میں جا کر کے لوگ آباد ہوئے, عراق میں. اس طرح سے یہ بھی پاکستان کی طرف دیکھ رہے جی آپ تو پاکستان چاہتے تھے, لو جی پاکستان چلے جاؤ. اور جو تھوڑے بہت بارڈر کے قریب بچ جائیں گے ان کو ایک سیف ایریا بنا دیا جائے گا, اور وہاں لا کر کے جو کشمیر خالی ہوگا اس کی جگہ اور لوگ آباد کیے جائیں گے. تو یہ پلان جو ہے نا, یہ مجھے لگتا ہے مودی کو اس کی بات کی کوئی فکر نہیں ہے. مودی کو اس بات کی کوئی فکر نہیں ہے. اور اس وقت ہمیں کال پر جوائن کیا ہے ہرمیت سنگھ نے, جو کہ جرنلسٹ ہیں, نیوز اینکر ہیں, رپورٹر بھی ہیں, اور بہت زیادہ ان کا جو تبصرہ ہوتا ہے وہ ان کے آرٹیکلز میں بھی بہت زیادہ فیکچول دکھتا ہے. وہ کبھی بائسڈ بات نہیں کرتے اور ہمیشہ سے ریشنل رہتے ہیں. السلام علیکم, ست شری اکال. ہرمیت کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. ادوینہ کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے, میں بالکل ٹھیک. ہرمیت, آپ جیسا کہ جانتے ہیں سارا سینیریو اس وقت کیا ہے پاکستان اور انڈیا کا. ایک ریسنٹ جو سینیریو ہم نے دیکھا یو کے میں, جو وہاں پر کامن ویلتھ پارلیمنٹری ایسوسیشن ہے, وہاں سے انڈیا کا جھنڈا ہٹایا گیا, اور وہاں پر جو سکھ کمیونٹی ہے, جو سکھ فیڈریشن کمیونٹی ہے, انہوں نے اس کو انڈیا کے فلیگ کو ہٹایا, اور وہاں پہ وہ ایز اے پروٹیسٹ انہوں نے دکھایا. کیونکہ جو کامن ویلتھ کا ایک کام ہوتا ہے وہ گورننس, ڈیموکریسی اور ہیومن رائٹس کا ہوتا ہے. تو انہوں نے سکھ کمیونٹی نے ان کو یہ بتایا کہ یو ڈو ناٹ ڈیزرو ٹو بی اے کامن ویلتھ ممبر. اس کے اوپر جو بھارتی صحافی تھی وہ بہت زیادہ ایگریسو ہو گئی, اور ہمیں جو اس وقت ہماری دوسری جو ہے ہم نے 2 ونڈو فوٹیج چلائی ہوئی ہے, ایک طرف آپ ویڈیو کو دیکھ بھی سکتے ہیں. اگر سوری آپ کی بات کو انٹرپٹ کر رہا ہوں, میں اگر بات کروں تو میں بی جے پی کے اقتدار آنے سے پہلے سے بات سٹارٹ کروں گا. آر ایس ایس جو بنی تھی, آر ایس ایس کا مقصد یہ تھا کہ بھارت ماتا میں صرف ہندوتوا رہے,
باقی مسلمان ہیں، سکھ ہیں، عیسائی ہیں، ان کو یا تو کسی نہ کسی طریقے پہ مسلمان کیا جائے یا ان کو تنگ کر کے یہاں سے نکالا جائے۔ بی جے پی دوسرا ونگ ہے آر ایس ایس کا، یہ آپ کو میں بتاتا چلوں آپ کے چینل کے تھرو۔ پھر بی جے پی ہمیشہ سے مسلمانوں کے خلاف نفرت کا پرچار کر کے ووٹ بانٹتی رہی، ان کو ووٹ ملتا رہا، لوگ ان کے جو ہندو انتہا پسند ہیں ان کی پارٹی میں شامل ہوتے گئے۔ پھر آپ نے دیکھا اس کے بعد جو بی جے پی جتنی دفعہ جیتی ہے، اقتدار میں آئی ہے، وہ صرف ایک ہی بات سے کہ پاکستان کے خلاف نفرت پھیلاؤ، پاکستان کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا کرو، اور مسلمانوں کے خلاف اسپیشلی چاہے وہ گائے ماتا کا کیس کوئی آیا ہو تو ہندوؤں نے مسلمان بیچاروں کو، وہاں پہ جو مسلمان اقلیت رہ رہے ہیں ان کو جو ہے یا تو قتل کیا، ان کو تشدد کا نشانہ بن، یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے۔ 1 سال پہلے میں اپنے آرٹیکل میں لکھ چکا تھا کہ مودی اس بار پھر جو ہے پاکستان کے خلاف جو ہے وہ پروپیگنڈا جھوٹا کرے گا، اس کے بعد اٹیک کے بھی چانسز ہیں، اور آخر وہی بات ہوئی۔ لیکن ہمیشہ کی طرف بی جے پی کو جو ہے وہ اس سے زیادہ فائدہ پہنچتا تھا، لیکن اس بار جو ہے 5 ریاستوں میں ان کو شکست ہوئی ہے، بری طرح شکست ہوئی ہے۔ تو مودی کو جو اپنا مستقبل خطرے میں دکھائی دے رہا ہے، اس کو پتا تھا کہ یار اگر میں پاکستان کے خلاف ایکشن نہیں لیتا ہوں یا کوئی ٹیررزم کی جو جھوٹے پروپیگنڈے ان کو کھڑا کر کے نہ کروں تو کانگریس آسانی سے جیت جائے گی، کیونکہ آلریڈی کرتارپور کا جو بارڈر تھا وہ کانگریس کو کریڈٹ جاتا ہے نہ کہ بی جے پی کو۔ بی جے پی تو کیونکہ ان کو پتا تھا کہ نوجوت سنگھ سدھو یہ کریڈٹ لے رہے ہیں، بعد میں بی جے پی آئی، لیکن اصل میں حقائق جو ہے بھارتیوں کے سامنے آ گئے۔ دوسری بات آپ نے بات کی کہ کامن ویلتھ میں ان کا جھنڈا جو ہے وہ اتار دیا گیا۔ میں آپ کو بتاؤں کہ اس سے پہلے 1984 میں انہوں نے سکھوں کے ساتھ کیا 50,000 کے قریب انہوں نے سکھوں کو بے گناہ سکھوں کو قتل کیا۔ خالصتان موومنٹ کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ اس وقت جب ہم نے یہ ویڈیو دیکھی اس میں بھی کافی سارے جو ہمارے سکھ بھائی تھے انہوں نے بینرز پکڑے ہوئے تھے اور وہ خالصتان کی بات کر رہے تھے۔ دیکھو الوینا، کب تک آپ ظلم کے خلاف جو کب تک یہ ظلم کا سلسلہ جو ہے یوں ہی چلتا جائے گا؟ ایک دن تو آزادی ملنی ہے، چاہے وہ مظلوم کشمیری ہو یا خالصتان کے جو جتنے انہوں نے ظلم ڈھائے سکھوں پہ یا مسلمانوں پہ، ایک دن تو جو شہیدوں کا جو خون ہے یہ تو رنگ لے آئے گا۔ آپ کامن ویلتھ کی بات کرتی، اب ہر جگہ جگہ سائی ہو رہی ہے ان کی میڈیا کی۔ اگر میں بات کروں تو انہوں نے جو اینکر بٹھائے ہوئے، اگر میرے بس میں ہوتا تو میں کبھی ان کو پکوڑے بیچنے بھی نہ بٹھاتا۔ وہ کس طرح کے لوگ انہوں نے بٹھائے ہوئے ہیں؟ اگر ہم بات کرتے ہیں امن کی بات کرتے ہیں تو ہماری امن کی بھاشا کو یہ اگر ہماری کمزوری سمجھتے ہیں تو یہ ان کی میرے خیال میں یہ خوابوں کی دنیا میں رہ رہے ہیں۔ اگر ان کا بڑا شوق ہے جنگ لڑنے کا، اس سے پہلے بھی ہم لڑ چکے ہیں، میں اب بھی ویلکم کرتا ہوں۔ میں تو پہلے بات کروں گا کہ امن کی بات کریں، لیکن اگر مودی نہیں مانتا ہے، مودی نے آزما کے بھی دیکھ لیا کیا حشر کر دیا ہم نے ان کا۔ یہ صرف انڈین میڈیا جو ہے نا، ساؤتھ فلمیں نہیں ہے، حقائق جو ریالٹی گراؤنڈ ہے ان کو پتہ نہیں ہے لڑنے کا کیا سین ہوتا ہے۔ ہم تو لڑ چکے ہیں، 70,000 جو ہے ہمارے معصوم لوگ یہاں پہ اسی دہشت گردی کے بھینٹ چڑھے ہوئے، ہم تو عادی ہیں لڑنے کے، ان میں ہمت ہے تو آ کے لڑیں۔ مجھے پتا ہے اس سے الیکشن کے لیے جو ہے یہ کارڈ مودی نے کھیلا، اور یقین مانو کہ اتنی ہمت ان میں نہیں ہے کہ ہمارے سے دوبارہ یہ پنگا لے۔ لیکن یہ جو ہے ابھی آپ دیکھیں نیشنل لیول پہ جو مودی کی یا بی جے پی یا بھارتی میڈیا کے جو جگہ سائی ہوئی، میرے خیال میں اس سے اور بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ اور آپ نے دیکھا OIC میں ہم نے شرکت بھی نہیں کی، اس کے باوجود جو ہے بھارت کے خلاف جو ہے وہ انہوں نے قرارداد بھی منظور کر لی۔ تو میں کہوں گا کہ حالات بدل رہے ہیں الوینا، حالات بدل رہے ہیں، اور انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب کشمیر اور خالصتان کا جھنڈا جو ہے نا وہ لہرائے گا پوری دنیا میں انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ حرمیت ہمارے پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے، اللہ حافظ۔ ہمایوں صاحب، آپ دوبارہ سے اگر اس سارے سیناریو کے اوپر اگر بات کریں، یہ خالصتان موومنٹ اور اس طریقے کی 20-21 اور موومنٹس بھی ہیں پاکستان وہ بھارت میں، اور پاکستان میں تو صرف اور صرف ایک BLA ہے جو کہ انہوں نے کلبھوشن جادھو جیسے اسپائی اگر پہلے بھی کبھی رکھے ہوں گے تو وہ بھی بری طرح سے ایکسپوز ہو چکے ہیں۔ تو کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ اتنا کمزور ملک ہے، اس کے باوجود اس طریقے کا نریٹو۔ ایک تو وہاں پہ موومنٹس بہت سارے چل رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ جو آپ نے کہا آسام ہے، دوسرے ہیں خالصتان کا تو پہلے بھی چلا تھا 80s میں، پھر اس کے بعد ان کو بہت سارا ماس اسکیل پہ ان کی نسل کشی کی گئی، بہت مارا گیا۔ اس کے علاوہ یہ اگر آپ دیکھیں، نیو یارک ٹائمز نے لکھا ہے کہ جی ان کی جو ونٹیج آرمی ہے، یعنی ایک
قسم کی بوسیدہ پرانی ہو چکی, کسی کام کی نہیں ہے. ایئر فورس پہ پاکستان کو ان کی سپیریورٹی حاصل ہے, میزائل میں پاکستان کو ان کے اوپر سپیریورٹی حاصل ہے, اور ایٹمی ٹیکنالوجی میں بھی سپیریورٹی حاصل ہے. تو یہ ان کے پاس ان کے گولہ بارود جو ہے نا وہ بھی 10 دن سے زیادہ کا نہیں ہے, جو اکارڈنگ ٹو نیو یارک ٹائمز میں وہ بات کر رہا ہوں, ہمیں نہیں پتا. لیکن انہوں نے اب بھارت جس آگ سے کھیل رہا ہے, اس سے صرف یہ نہیں ہوگا پاکستان کو نقصان, یہ پاکستان انڈیا تو ختم ہو گیا, پوری دنیا سے اگر ایک پوائنٹ آئے گا تو آپ یہ پریڈکٹ نہیں کر سکتے کہ نیوکلیر ویپنز نہیں چلیں گے, اور اگر نیوکلیر ویپنز چلیں گے تو پھر ایک نہیں چلے گا, 2 نہیں چلیں گے, بہت سارے. تو پورے یہ دنیا کی تباہی ہے. میرے خیال سے فل سکیل, یہ چیز ان کو بھی پتہ ہے, یہ فل سکیل اس پہ نہیں جائیں گے. اسی طرح سے یہ میزائل پھینکیں گے آ کے بارڈر کے اوپر LOC کراس کر کے, یا اکراس دا لائن کچھ لوگوں کو ماریں گے, سویلین آبادی یا فوجیوں کے اوپر حملے کریں گے, تاکہ الیکشن تک یہ ماحول گرم رہے. ان کے مین مقصد یہ اس وقت الیکشن جیتنا ہے. ٹھیک, ہمایوں صاحب ان کا بیسک جو مقصد ہے وہ اس وقت الیکشن جیتنا ہی ہے, لیکن جو بی جے پی کی طرف سے مودی کا یہ سٹانس ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان سے ہمیں شکست اس لیے ہوئی کیونکہ کانگریس پاکستان کے ساتھ ملا ہوا ہے. اس پر بھی ہم بات کریں گے بریک کے بعد. اسٹے ود اس آن انسائیڈ دی نیوز. ویلکم بیک آفٹر دی شارٹ بریک. جی سر, جس طرح میں سوال چھوڑ کر گئی تھی بریک سے قبل کہ مودی نے جو ہے یہ کہہ دیا ہے کہ کانگریس ملی ہوئی ہے پاکستان کے ساتھ, یعنی کہ اتنا بوکھلا گئے ہیں کہ وہ اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں. دیکھیے اس کی بات کو تو آپ چھوڑیں, کانگریس کی وہاں پہ جو تحریک چلائی ہے مودی نے, پاکستان مٹاؤ تحریک, اور یہ بڑی خطرناک جملہ جو اس وقت بھارت جو ہے نا بڑے واضح الفاظ میں 2 حصوں میں تقسیم ہوا ہے. تقریباً 80% لوگ چونکہ وہ ہندو ذہن رکھتے ہیں اور ان کا دماغ وہی ہے, جیسے کہ ہمارے ہمایوں صاحب نے کہا کہ وہاں ایک ہائٹ کریٹ کی ہے, مذہبی منافرت پھیلائی گئی ہے, اور ان کو صرف وہ چاہتے کیا, جس سے آپ بات کری تھی اسرائیل کی, وہ چاہتے یہ ہے کہ پہلے پاکستان کا ایٹمی سسٹم ختم کیا جائے. انہیں معلوم ہے کہ یہ ایٹمی سسٹم پاکستان نے کوئی شورات پہ استعمال کرنے کے لیے تو نہیں رکھا ہوا. یہ ہمارے پر جب ایگریشن ہوگا اور ہم ایک لمٹ تک برداشت کریں گے تو ظاہر بات ہے ادبی اعتبار سے بھارت ہم سے 5 گنا زیادہ بڑا ہے, لیکن مسلمانوں کے لیے ادبی تعداد کی کوئی اہمیت نہیں ہے. ہمارا دین بھی یہی کہتا ہے, ہماری جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں اسلام کے نام پر, جو ممالک ہمارے اسلامی ممالک تھے جنہوں نے اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کے آج تک جہاں بھی اسلام کے نام پہ جنگ لڑی گئی تو ادبی اعتبار سے دشمن ہمیشہ 5-10 گنا بڑا رہا, اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال رہی, اور ہمیشہ جو ہے مسلمانوں کو اللہ نے فتح نصیب کی. یہ دیکھیے جو بھارت کا LOC پر جو کچھ بھی بھارت کے جو دونوں جہاز گرے, یہ بھی مکمل آپ اللہ کی مدد کہیں گے کس میں شامل تھی. اللہ کے فضل و کرم سے آپ نے دیکھا کہ جو آپ ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک بات کری تھی, MiG-21 ان کا کئی زیادہ بڑا اور اچھا جہاز ہے ایز کمپیئر ٹو ہمارے FJ-17 تھنڈر کے. لیکن اللہ کی مدد کہوں گا میں, اور ہمارے پائلٹ کی, ہماری فضائیہ کی مہارت کی بدولت اور ان کا جذبہ شہادت کی بدولت وہ ان کو نہ صرف پسپائی ہوئی, مار کھانا پڑی, 2 جہاز بھی گروائے. لیکن ایک بات میں یہاں ضرور کہوں گا کہ اس وقت جبکہ کلبھوشن کا معاملہ جو ہے عالمی عدالت میں موجود ہے, اس صورت میں ہمیں یہ جو وہ بھی یہی تھا نا, ہم کہتے ہیں کہ اس نے 400 سے زیادہ ہمارے لوگوں کو شہید کیا, ٹارگٹ کلنگ کی اس نے آ کے, اور وایا وہ ایران آیا. تو اسی طریقے سے ہمارے پاس ایک اور بہت بڑا جو پائلٹ ہم نے ان کو میرا خیال تھا کہ اس کو عالمی عدالت پہ پیش کیا جاتا ہے اس مسئلے کو بھی, کہ دیکھیں اب پھر بھارت نے پاکستان کے اندر جہریت کی اور یہ بھی ہمارے حصے میں گرا, یعنی پاکستان کے علاقے میں گرا ہے, تو جہریت کی ہے نا. ایسے صورت میں اور بھارت جو اس وقت جو مودی جو سسٹم چلا رہا ہے, پاکستان مٹاؤ تحریک چلا رہا ہے, جس سے ہرمیت سنگھ نے بھی کہا کہ بھارت جو ہے وہ صرف مذہبی منافرت پھیلا کے ہی وہ اپنا ووٹ بینک بڑھا رہا ہے. بھارتیوں کو سوچنا چاہیے, ان کو وہاں کے رہنے والے ہندوؤں کو سوچنا چاہیے. گلف نیوز کی خبر ہے, یہ ہماری خبر نہیں ہے, کیونکہ انڈین میڈیا جو ہے اتنا اندھا ہو گیا ہے جنگ کی آڑ میں, جنگ اور بدلے کی آڑ میں, کیونکہ پوری دنیا نے بات مان لی ہے کہ اس وقت, اور ایون اس طریقے کی رپورٹس آئی ہیں جو ریسرچز ہیں ریسنٹلی, اس میں یہ کہا گیا ہے کہ بھارتی میڈیا نمبر 1 پر ہے جھوٹ بولنے میں, تو وہ پاکستانی میڈیا کو کلیم کرے کہ پاکستانی میڈیا جھوٹ ہے. یہاں پر سر میں ایک خبر کوٹ کرنا چاہوں گی, یہ گلف نیوز کی خبر ہے, یہ کسی پاکستانی کی خبر نہیں ہے, پاکستانی پبلیکیشن کی نہیں ہے. انڈیا پاکستان کنفلکٹ, عمران سکورز ڈپلومیٹک ون اوور مودی ود دی اناؤنسمنٹ آف پائلٹ ریلیز. یعنی کہ ڈپلومیٹک اس پہ آپ کنسرن پہ دیکھیں تو پاکستان جو ہے وہ جیت
सीख गया मोदी से. पाकिस्तान ने बहुत मेच्योरली ये बात को हैंडल करने की कोशिश की, सारा मामला देखा. ये खबर गल्फ न्यूज की, उनके मुंह के ऊपर क्या तमाचा है? देखिए बिल्कुल अपनी जगह पे है, ये खबर अपनी जगह पे है. जो इमरान का जो मूव था वो बड़ा अच्छा मूव था, एक बड़े अच्छे सियासत मुदब्बर सियासतदान के तौर पर उन्होंने ये मूव किया. कई पाकिस्तानी इस मामले पर खुश भी नहीं है, उस पर मैं भी शामिल हूँ. लेकिन सर वो तो जज्बात की बात है ना, लेकिन डिप्लोमेसी को देखे तो उन्होंने बहुत अच्छा फैसला किया पाकिस्तान ने ऊपर ली है. जब मैं भी थोड़ी देर पहले बात कर रहा था, देखिए आरएसएस के जरिए हिंदुस्तान ने मुसलमानों के अंदर ऐसा खौफ क्रिएट कर दिया है कि जो भी खिलाफ बोलता है मोदी के या बीजेपी के, उसको उसी दिन उसको कत्ल, नहीं कत्ल बात छोड़िए, उसको कत्ल कर दिया जाता है, टारगेट किलिंग की जाती है. आज मुसलमान खौफजदा है. मैं हैरान हूँ हिंदुस्तान के मुसलमानों पर, जिनकी तादाद 35 से 40 करोड़ है, और वो घबराए हुए हैं टारगेट किलिंग की वजह से. और मैंने देखा है कई मुसलमानों को जमा किया गया और पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगवाए गए हैं. और आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया के अंदर. हुमायूं साहब से यहाँ जानना चाहूंगी, उनको मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ बिफोर मैं हुमायूं साहब से है कि हिंदुस्तान के मुसलमानों को चाहिए कि वो इस वक्त इस बात को याद रखें कि स्ट्रॉन्ग पाकिस्तानी, मजबूत पाकिस्तान उनकी हिफाजत है. कल खुदा न खास्ता पाकिस्तान में कुछ होता है तो ये हिंदुस्तान में रहने वालों को समझ लेना चाहिए कि वो फिर उसको फ्री हैंड मिल जाएगा. आज स्ट्रॉन्ग पाकिस्तान, मजबूत पाकिस्तान, हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमानों की प्रॉपर्टीज और उनकी जिंदगियों की, देखिए कश्मीर के मामले में आपके सामने है कि वो उसकी जमानत है. तो पाकिस्तान के हाथ मजबूत करने के लिए वहां के मुसलमानों को चाहिए कि वो इस मोदी के खिलाफ उठ खड़े हों. और उसका आसान तरीका है कि वोट इलेक्शन होने जा रहा है, वो मोदी के खिलाफ उसको वोट दें. हुमायूं साहब, आपसे भी मैं इसी खबर पर बात करना चाहूंगी जो कि गल्फ न्यूज की खबर है, जिसमें ये कहा गया कि पाकिस्तान कन्फ्लिक्ट, इंडिया पाकिस्तान कन्फ्लिक्ट, इमरान स्कोर्स डिप्लोमेटिक विन ओवर मोदी विद द अनाउंसमेंट ऑफ पायलट रिलीज. यानी ये खबर क्लियरली ये वजाहत करती है कि वी लव पीस एंड वी वांट पीस. लेकिन मोदी का एक्सट्रीमिज्म क्या कहता है और क्या कहेंगे इस हवाले से? जो पाकिस्तानी मीडिया को एक्यूज कर रहे हैं वो कॉन्स्टेंटली, अब उनकी बड़ी बड़ी हेडलाइंस आ रही हैं कि हम झूठ कह रहे हैं, हम झूठ हैं. हमने तो डे 1 से फैक्ट्स को सिर्फ और सिर्फ बयान किया है. देखिए इससे पहले इंडिया की शुरू से ये कोशिश है कि पाकिस्तान को किसी तरह से दहशतगर्द मुल्क साबित करें. और ये अभी जो इन्होंने वो क्रिएट किया और आकर के झूठी कहानी कि जी हमने वहाँ पे टेररिस्ट के कैंप के पर हमला किया और 350 लोग रहा, तो वो एक बंदा भी पेश नहीं कर सके. हमने बात थी 300 प्लस कैजुअल्टीज, कोई रोना कुछ भी नहीं. उनके अपने लोगों ने उनसे सवाल किया, उनके अपने लोगों ने उनसे सवाल किया कि जी आप क्या दरख्त इकट्ठे करने गए थे, वो लोग कहाँ हैं? उन्होंने तो एक बंदा पकड़ा, एक कौवा था और 2 दरख्त थे. वो कहते एक बंदा उन्होंने पकड़ा, वो उन्होंने पूरी दुनिया को दिखा दिया. देखें ये जिस तरह से हमारी गवर्नमेंट ने, इमरान खान साहब ने जिस तरह मुदब्बराना अंदाज में हैंडल किया. एक मरतबा आए, उन्होंने इंडिया को दावत दी और उसका उन्होंने कहा कि हम अगर हमला किया गया तो हम रिटेलिएट करेंगे. फिर दोबारा पार्लियामेंट में जाके उन्होंने ऐलान किया कि जी उनके उससे पहले उनके तैयारा मार गिराया, उनके पायलट को वापस किया उन्होंने. तो इससे पूरी दुनिया में पाकिस्तान का ये इमेज चला गया कि जी पाकिस्तान इज़ अ पीस लविंग. अब मोदी को देख लें, मोदी ने गुजरात में जिस तरह से मुसलमानों की नस्लकशी की, अमेरिका और मौजूद मुल्कों में तो उनको वीजा नहीं दिया जा रहा था. ये तो एक अलग बात है कि जब वो इंडिया में, ये तो इंडिया के लोगों को भी सोचना चाहिए कि जी उन्होंने जिस तरह के शख्स को इलेक्ट किया. सर एक और खबर यहाँ पे, एक और राहुल गांधी की खबर है यहाँ पे, वो भी गल्फ न्यूज की है, वो भी यहाँ पर कोट करना चाहूंगी. वो बेसिकली एक्यूज करते हैं मोदी को कि उन्होंने फंड स्विंडलिंग की और फंड निकाला है इंडियन एयरफोर्स का. ये इन्होंने इसलिए खबर दी क्योंकि जो ट्विटर पे उन्होंने मोदी ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने ये बयान किया कि जो कांग्रेस है वो मिली हुई है पाकिस्तान के साथ, इसलिए हम हार गए इनसे. जो डॉग फाइट थी हमारी इसमें, इसलिए हम लड़के हम लोग हार गए. जबकि उन्होंने इनकी इस बात को, इनके करप्शन स्कैम को यहाँ पे वाजे किया और उन्होंने कहा कि मोदी नॉट ओनली स्टोल मनी meant for the purchase of Rafale fighter jets, Gandhi said while addressing a party rally in Jharkhand's रांची सिटी ऑन सैटरडे. ये इन्होंने ये कहा और फिर कहा he also snatched away rupees 300 billion from the Indian Air Force to put them into the pocket of industrialist Anil Ambani. This is a matter of great shame. यानी अंबानी फैमिली जो कि वहाँ की बहुत बड़ी बिजनेस कम्युनिटी में बहुत बड़ा नाम है उनका, उसके ऊपर उन्होंने इनको कहा है कि उनकी मोदी का जो स्टाइल आप देखें ना, जो ये होते हर गवर्नमेंट में कुछ हॉक्स होते हैं
امریکن کانگریس میں بھی ادھر ریپبلکن سائڈ پہ بھی ہاکس ہوتے ہیں, آپ کے ڈیموکریٹ سائڈ پہ بھی ہاکس ہوتے ہیں, جو کہ ہر وقت وار مانگرنگ کے پیچھے ہوتے ہیں. جیسے آپ کو وہ میزائل کرائسس ہوا تھا امریکہ اور رشیا کے درمیان, کیوبا میں جو مسئلہ, تو یہ وار کرانا چاہتے ہیں. ان کا بھی یہ جو سٹائل ہے, جو یہ وار ہسٹیریا کریٹ کر کے یہ فنڈ اسی طرح سے پھر نکالے جاتے ہیں. ان کے پھر وار انڈسٹری کے ساتھ آگے لنکس ہوتے ہیں جس میں پیسے بنائے جاتے ہیں. یہ سارا سلسلہ جو ہے نا, اس سے جا کر کے راہل گاندھی نے بالکل صحیح کہا, جو کوئی بھی وار کی کو پروموٹ کرتا ہے, وار مانگرنگ کی باتیں کرتا ہے, تو وہ انڈائریکٹلی ان کا ضرور اس سے کوئی لنک ہوتا ہے یہ وار انڈسٹری کو چلانے. اور وار انڈسٹری ایسی پروفیٹیبل انڈسٹری ہے کہ جی جہاں پہ نہ کوئی آڈٹ ہے, نہ کوئی حساب ہے کہ جی کتنے خرچ ہوئے, یعنی کتنے استعمال ہوئے اور کیا قیمت تھی, 1 کے 10 قیمت اور 1 کے 10 آپ استعمال کریں. تو یہ تو مودی حکومت کے اوپر بالکل صحیح چارج انہوں نے لگایا, اور یہ اسی طرح سے یہ کچھ عرصے تک کرتے رہیں گے, اور اس میں اپنا یہ کمائی بھی کرتے رہیں گے اور الیکشن بھی جیتیں گے, اور اس کے بعد آ کر کے پتہ نہیں کشمیر میں یہ کیا کرنا ہے. کہتے ہیں جھوٹ کے کوئی پاؤں نہیں ہوتے. 14 فروری سے لے کے اب تک مسلسل جھوٹ پہ جھوٹ, نیا ڈرامہ کرتے ہیں وہ فلاپ ہوتا ہے, پھر نیا ڈرامہ کرتے ہیں پھر فلاپ ہوتا ہے. شاید اب ایک دوبارہ بالی ووڈ مووی کوئی ریلیز کریں گے, اس میں سارے ڈرامہ کو ایکیومولیٹ کر کے پورا کمبائن کر کے ایک ساتھ پھر دکھائیں گے, اور پھر جو عوام ہے اس کو پرووک کریں گے. دیکھیں, جب ریالٹی میں کچھ ہے ہی نہیں اور آپ کو یہ کچھ اپنے آبجیکٹیو حاصل کرنے ہیں, تو اس کے لیے جھوٹ کا ہی سہارا لیا جاتا ہے نا. تو انڈیا کے والے تو اس میں تو بہت اچھے ہیں. آپ دیکھیں کتنے بالی ووڈ میں موویز کتنے سال میں بنتی, میرے خیال سے دنیا کی دوسری بڑی انڈسٹری ہے. تو ان کے لیے تو یہ جھوٹ کی کہانیاں بنانا تو کوئی مشکل کام نہیں ہے. اور ہمیں ایک یو ایس کا ایک شو ہے, بہت پاپولر شو, ان کے کلپ بھی بہت وائرل ہوا ہے اکراس دا گلوب, اور جو پاکستانی ہیں انہوں نے اس کو بہت انجوائے کیا, جبکہ جو بھارتی لوگ ہیں اس کے بعد انہوں نے بہت ان کو برے الفاظ سے یاد کیا, برے کامنٹس دیے. ان کو پھر اپالوجی آفیشلی اپنی اپالوجی کرنی پڑی, اور انہوں نے یہ کلیئر کیا کہ وہ ریسسٹ نہیں ہے. تو اس ویڈیو پہ بھی انہوں نے کلیئرلی یہی کہا ہے. پاکستان آپ نے, آئی ایم شیور وہ دیکھی ہوگی, اگر آپ نے نہیں دیکھی ہوگی تو آئی وڈ سجیسٹ یو ٹو واچ اٹ, کہ وہ اس میں وہ کہتے ہیں پاکستان وار نو, انڈیا وار یس, وار وار وار, اور پھر اس کے بعد وہ جس طریقے سے وہ کر رہے ہوتے ہیں پیروڈی, دیٹس لٹرلی فیبولس. وہ اس کے بعد ان کو اپالوجی کرنی پڑی, یعنی یہ بھی ان سے سچ برداشت ہی نہیں ہے. اور جو ابھینندن ہے, ان کی ویڈیو کو بھی بھارتی میڈیا نے ڈیلیٹ کروایا, اور وہ لوگوں سے ہاتھ جوڑ کر کانسٹنٹلی کہہ رہے ہیں کہ ویڈیو کو ڈیلیٹ کریں. کیا کہیں گے سر اس حوالے سے؟ کسی نے, ہٹلر نے کہا تھا نا کہ جھوٹ کو اتنا بولو اور بار بار بولو کہ وہ سچ نظر آنے لگے. یہاں تک تو بھارتی میڈیا جھوٹا ہے بشمول اس کے نریندر مودی کے, کہ انہوں نے کہا ہم نے بی جے پی فنڈ کرتا ہے بھارتی میڈیا کو, ایکٹرز کو دیکھیں انہوں نے جو دکھایا F-16 کہا گرایا, جبکہ پاکستان نے F-16 اڑایا ہی نہیں کیا تھا. یعنی ایک جھوٹ ہو تو آدمی کہے, مسلسل بھارتی میڈیا, بھارتی حکومت ہر محاذ پر جھوٹ بولتی ہے, زمانے سے جھوٹ بولتی آ رہی ہے. ابھی عزرا مسعود کے بارے میں جھوٹ بول دیا کہ وہ جو ہے وہ مارے گئے ہیں, ان کا انتقال ہو گیا, ان کو مار دیا ہے. یہ جھوٹ بولا کہ 300 آدمی کو ہم نے وہاں پہ بم جا کے گرا دیا, وہاں پہ جو ہے وہ مدرسہ تھا اور وہاں پہ وہ دہشت گرد بن رہے تھے. بھئی ایک تو دکھاؤ, کچھ تو سچ بولو. وقت کی اس وقت کمی ہے ہمارے پاس, ورنہ ہم ایک اور ویڈیو بھی پلے کرتے ہیں جو کہ اوی ڈانڈیا کی ویڈیو ہے, جس میں انہوں نے بی جے پی کے سارے ڈرامہ کو انہوں نے لیک کیا ہے, اور پولیٹیشنز کی کال ہے وہ آڈیو کال. اس میں انہوں نے یہ بھی بتایا کہ نہ صرف پلوامہ اٹیک بلکہ اڑی اٹیک میں بھی نریندر مودی کا ہاتھ ہے, اور ان کے کتنے اسٹرانگ پولیٹیشنز کا ہاتھ ہے, پٹھان کوٹ میں ان کی انوالومنٹ ہے. وہ ویڈیو ہم اپنے کسی دوسرے پروگرام میں ضرور چلائیں گے اور آپ کو دکھائیں گے کہ انٹرنلی کیا. اور اب جو نیکسٹ فالو اپ ہے, اوی ڈانڈیا کو انہوں نے 1 کروڑ روپے بھی پیش کیے ہیں, اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ لو اور اپنا منہ بند کرو تم. اب آگے فردر یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی جو ایک گروپ ہے, کمیونٹی, اس میں سکھ بھی ہیں, مسلمان بھی ہیں, ہندو بھی ہیں, وہ پیس کی بات کرنا چاہتے ہیں, اور وہ اس سارے چیز کو, اس دنگے فساد کو ختم کرنا چاہتے ہیں. لیکن ان کا کوئی اور سٹانس ہے, کیونکہ بی جے پی جو اپنے ایکسٹریمزم کی وجہ سے فیمس ہے, اپنا ووٹ بینک اسی طرح اس نے بڑھایا ہوا ہے. میں صرف یہ کہنا چاہوں گی کہ جس قسم کی من گھڑت کہانیاں اس وقت بھارتی میڈیا بنا رہا ہے, اگر وہ صحافی ہیں تو ان کو یہ سب نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ صحافی کی رسپانسبلٹی ہے, دوبارہ کہوں گی ہمیشہ کی طرح, ٹو انفارم, انٹرٹین اینڈ ایجوکیٹ دی میسز. ڈو ناٹ مس لیڈ یور آڈینس, ڈو ناٹ فیبریکیٹ دی نیوز. اور ہم مسلمان ہیں, اسی لیے ہم ایک اسلامک اپروچ کو فالو کرتے ہیں. ہماری اسلامک اپروچ صحافت کی یہ کہتی ہے کہ جو بھی خبر ہے آپ اس کو ویسے ہی آگے فارورڈ کریں, اس میں کوئی فیبریکیشن, کوئی فیبریکیٹڈ خبر نہ بنائیں. اسی لیے ہمارا میڈیا فیبریکیٹڈ خبروں پر بلیو نہیں کرتا. اور ایک بار پھر کہوں گی کہ مسعود اظہر کو جس طرح انہوں نے کل رات مار دیا, اس طریقے کی کوئی خبر نہیں ہے.
اور بھی دیکھتے ہیں کہ کیا وہ کس طریقے سے اور ایک نیا سٹانس لے کر آتے ہیں, کیونکہ بی جے پی پریشان ہو چکا ہے, ایک کے بعد ایک ڈرامہ فلاپ ہوتا جا رہا ہے بی جے پی کا, وہ بار بار کوئی نیا ڈرامہ کر رہا ہے. کل رات کو انہوں نے کوشش کی کہ وہ اپنی سٹیزن کو ٹھنڈا کر سکیں کہ ہم نے مسعود اظہر مار دیا, وہ دیکھو وہاں پہ 300 کیجولٹیز ہوئی تھی, اسی میں مسعود اظہر بھی مر گیا ہے. اس قسم کا کچھ نہیں ہوا, اور اب ان سے ان کی جو نیشن ہے وہ پروف مانگ رہی ہے, جو ان کی جنتا ہے وہ خاموش نہیں ہو رہی, وہ کہہ رہی ہے کوئی پروف تو دکھاؤ. جس طرح پاکستانی میڈیا پہ پروف دکھائے جا رہے ہیں, ہمارا پائلٹ دکھایا گیا, فوٹیجز دکھائی گئی, ایک کوے اور 2 درختوں کی, آپ بھی کچھ فوٹیجز دکھا دیں, کوئی ثبوت دکھا دیں. آپ کو جو ہے اللہ کا واسطہ ہے, انڈین میڈیا جھوٹ بولنا بند کیجئے. آج کے لیے اتنا ہی. پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ. گاڈ بلیس یو آل.